أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا شايف يا اس میں کوئی شک نہیں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم جیسا نبی آج تک کسی ماں نے جنا نہیں اور قیامت تک کوئی ماں جننے والی نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع کے عربی لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے موسم بہار۔ ربیع کے معنی ہوتے ہیں موسم بہار، یعنی جس مہینے میں کائنات کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اس مہینے کا نام بھی رکھ دیا ربیع الاول۔ کیا نام رکھ دیا؟ ربیع الاول۔ کہ دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے گویا پتجھڑ کا موسم تھا اور ہر طرف جو ہے ماحول گزرا ہوا بگڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کو گویا اللہ نے دنیا میں بھیج کر موسم بہار قائم کر دی، یعنی جہاں دیکھو وہاں سے اللہ نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اور ہدایت کے چراغوں کو روشن کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا کیوں موسم بہار میں بنتا؟ آپ کا دنیا میں آنا کیوں لوگوں کے لیے روشنی کا سبب نہ بنتا؟ اور آپ کا دنیا میں آنا کیوں لوگوں کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا سبب نہ بنتا؟ اس لیے میرے بھائیوں کے حضور سے بڑھ کر اللہ نے کوئی نبی بنایا، بولو سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم اور سب سے بلند مقام والا اگر کوئی نبی تمام نبیوں میں ہے تو کون ہے؟ کہو محمد سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج امت کی بہت بڑی ماں جسے اللہ نے یہ شرف دیا ہے، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں کائنات کے سردار کو رکھا ہے۔ اور ماں آمینہ، ماں آمینہ، امن والی، سکون والی ماں آمینہ، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھی ہے۔ ماں آمینہ بیان کرتے ہیں 9 مہینے تک کائنات کا سردار میرے پیٹ میں رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ بھی پل رہا ہے۔ حالانکہ جو عورتیں اپنے پیٹوں میں بچہ رکھتی ہیں ان ماؤں کو پوچھو کہ وہ 9 مہینے کیسے گزرتے ہیں جبکہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ لیکن حضور چونکہ پوری کائنات کے لیے سکون کا سبب تھے، راحت کا سبب تھے، آرام کا سبب تھے، اطمینان کا سبب تھے، تو بھئی جس پیٹ میں ہوں گے وہاں بھی سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں اطمینان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں آرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں کہ اللہ نے جس امت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اس امت کے لیے بھی اس نبی کا آنا بھئی امن کا سبب ہوا کہ نہیں ہوا؟ راحت کا سبب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اطمینان کا سبب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ یقین کریں اس وقت جو اللہ نے امن دے رکھا ہے اس سے زیادہ امن کا مشاہدہ اس میدان میں ہوگا جب دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے نبی اپنا سر اٹھا، سل تؤتی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس وقت ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان اکبر کا گھر پر ہوگا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اے رب آج میں اپنی ذات کا سوال نہیں کرتا، آج میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے سوال نہیں کرتا، آج میں اپنی عائشہ کے لیے سوال نہیں کرتا، آج میرا سوال ہے میری امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولو محبت سے میری۔ تو آپ مجھے بتاؤ جس میدان میں کائنات کا سردار رب کائنات کے سامنے یوں کہے کہ آج میں اپنی امت کے لیے سوال کرتا ہوں تو وہ دن سب سے زیادہ میرے اور آپ کے لیے امن کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سکون کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مامنہ بیان کرتی
آج دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے 12 ربیع الاول پیر کا دن. کون سا دن؟ 12 ربیع الاول. اور کون سا دن ہے؟ پیر. اس پر انشاءاللہ میں بعد میں کچھ اور باتیں بھی کروں گا. ابھی اتنا یاد رکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اور پیر کا دن. کون سا دن ہے؟ پیر کا دن. مامنہ بیان کرتی ہے آج محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے اور اس وقت خدمت کے لیے شفا کھڑی ہے. کون کھڑی ہے؟ شفا. دایا شفا جس کا کام ہی تھا جب بچے پیدا ہوتے یہ خدمت کو پہنچ جاتی. دایا شفا کائنات کے سردار دنیا میں آ رہے ہیں اور دنیا میں جب آ رہے ہیں اس وقت کا جو عالم ہے اس وقت کی جو خصوصیات ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دے رکھی ہے دایا شفا بیان کرتی ہے. اور یہ وہ خصائص ہیں یہ وہ خصوصیات ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے آج تک کسی نبی کو نہیں دی صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے رکھی ہے. دایا شفا بیان کرتی ہے آج میں آمینہ کے پاس خدمت کے لیے کھڑی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور تشریف اس نرالے انداز سے لا رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے کئی بچے میری آنکھوں کے سامنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے لیکن جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے آیا وہ ماں کے پیٹ کی غلاظت نجاست گندگی لے کر آیا. آج پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں کوئی ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے اور اس انداز میں آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کسی نے غسل دے دیا ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کن کی شان ہے؟ بولو محبت سے حضور پاک. دایا شفا بیان کرتے ہیں اس سے پہلے کئی بچے میری آنکھوں کے سامنے ماں کے پیٹ سے آئے. جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے آتا وہ نال سے جڑی ہوئی لے کر آتا ہے. بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نال کس سے جڑی ہوتی ہے؟ شفا بیان کرتی ہے. آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں آمنہ کے پیٹ سے اس طرح دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ وہ نال ماں کے پیٹ ہی میں کٹ چکی ہے. کہاں کٹ چکی ہے؟ بولو محمد سے. ماں کے کتنی خصوصیتیں ہو گئی؟ بولو. ایک ماں کے پیٹ سے آئے تو ایسے کہ غسل کہاں اللہ نے دے دیا ہے؟ ماں کے پیٹ صاف ستھرے کوئی نجاست نہیں. ہمارے علماء لکھتے ہیں نبی جتنا پاکیزہ دنیا میں آیا اتنی ہی پاکیزہ نبی کی شریعت ہے. کیا ہے؟ بولو نبی کی شریعت. اللہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کا معیار قائم کیا. اے کاش کہ اہل دنیا محبت سمجھتے اور محبت کا معیار سمجھتے. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ. نبی علیہ السلام نے محبت کا معیار قائم کیا کہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا. کیا کرے گا؟ بولو. ارے بولو کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا. اور اطاعت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی. ارے بولو 5 وقت کی. سب سے پہلی چیز ضروری چیز وہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا، نماز کو قائم کرنا. 5 وقت کی نماز
اہتمام سے پڑھنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ کوئی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتا، سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور وہ کام جو نبی نے نہیں بتائے اس کو کر رہا ہے، تو معلوم ہوا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، حقیقت میں محبت بولو۔ آپ بخاری شریف پوری کھول کے دیکھ لیں، مسلم شریف پوری کھول کے دیکھ لیں، ترمذی شریف پوری کھول کے دیکھ لیں، موطا امام مالک دیکھ لیں، ابو داؤد دیکھ لیں، کسی جگہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا صحابہ اکرام نے یہ عنوان قائم نہیں کیا کہ عید میلاد النبی، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ نسائی میں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ موطا امام مالک میں، کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ عید الفطر کا عنوان ملے گا، عید الاضحیٰ کا عنوان ملے گا، شب قدر کا عنوان ملے گا، لیلۃ القدر کا تذکرہ ملے گا، لیکن عید میلاد النبی کہ جس دن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن عید کا دن ہے، کسی صحابی نے عنوان قائم نہیں کیا، خود نبی علیہ السلام نے عنوان قائم نہیں کیا۔ چار ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ابن حنبل، ان چار میں سے کسی نے عنوان قائم نہیں کیا، اور بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، اور کوئی ثابت کر دے کہ انہوں نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی عید میلاد النبی کو منایا۔ معلوم ہوا یہ شریعت، بولو یہ شریعت نہیں، یہ شریعت سے نہیں ہے۔ نبی نے خود اپنا میلاد نہیں منایا، اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے؟ نبی خود اگر میلاد منانا شریعت کا جز ہوتا، شریعت کا حصہ ہوتا، اور میلاد النبی منانا اللہ کی رضا کا سبب ہوتا، اور میلاد النبی کے نام پر گلیوں اور مکانوں پہ چراغاں کرنا، قبروں میں روشنی کا سبب ہوتا، تو سب سے پہلے یہ کام کون کرتا؟ بولو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے بعد اگر کوئی کرتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد اگر کوئی کرتا عمر فاروق کرتے، حضرت علی کرتے، حضرت عثمان کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام، ان میں سے کسی نے بھی میلاد کا تصور لوگوں کو دیا؟ معلوم ہوا یہ شریعت، ارے بولو معلوم ہوا یہ شریعت، یہ شریعت سے ہٹ کر چیز ہے، یہ نئی چیز ہے جو نئے لوگوں کی ایجاد ہے۔ پرانے لوگوں کی یہ ایجاد، ارے بولو پرانے لوگوں کی ایجاد، پرانے سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نہیں، صحابہ نے دیا نہیں، ائمہ اربعہ نے دیا نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان میں سے کسی نے نہ میلاد منایا نہ لوگوں کو میلاد منانے کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ نئی چیزیں ہیں، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی اس کا کبھی بھی اہل اللہ حکم دے سکتے، ارے بولو اہل اللہ حکم دے سکتے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سورت والو سنو، دل کے کانوں سے سنو، میرا نبی ماں کے پیٹ سے جتنا پاکیزہ ہے آپ کی شریعت بھی اتنی پاکیزہ ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی میلاد کا تصور دے رہا ہے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ یہ ضروری تھا، نبی شاید بتلانا بھول گئے، یہی ہوگا نا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی میلاد کا تصور دے رہا ہے اور اپنی سمجھ سے دلائل پیش کر رہا ہے تو گویا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور تہمت عائد کر رہا ہے کہ میلاد نبی کو بھی منانا چاہیے تھا، پتہ نہیں نبی نے میلاد کیوں نہیں منایا، نعوذ باللہ من ذلک۔
اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، اور اللہ ہمیں حضور کی جو پاکیزہ شریعت ہے اس پاکیزہ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دایا شفا بیان کرتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دوسری جو خوبی دی ہے، خصوصیت دی ہے، وہ دوسرا اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ آپ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے لوگ حیران ہیں، آپ کی وہ نال ماں کے پیٹ میں کٹ چکی ہے، آپ جب دنیا میں آئے بالکل صاف ستھرے آئے۔ دایا شفا بیان کرتی ہے تیسری عجیب و غریب بات جو آج تک میں نے نہیں دیکھی، پہلی بار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ دایا شفا بیان کرتی ہے آج میں حیران ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی بچے میری آنکھوں کے سامنے آئے غیر مختون آئے۔ کیسے آئے؟ غیر مختون۔ غیر مختون کا مطلب ہے کہ ان کی ختنہ دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے۔ ختنہ کہاں کہ دنیا میں آنے کے بعد۔ دایا شفا بیان کرتے آج میں پہلی مرتبہ دیکھتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں مینا کے پیٹ سے جب دنیا میں آئے، میں دیکھ کر حیران ہوں، آپ کی ختنہ بھی ماں کے پیٹ میں ہو چکی ہے۔ ختنہ بھی کہاں ہو چکی تھی؟ بولو محبت سے ماں کے۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جو عاشق نبی عاشق رسول ہے، آپ کو حیرانی ہوگی، آپ علیہ السلام کی جوتی مبارک، نالے مبارک جس کو آپ پیروں میں پہنتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایسے عاشق رسول ہے کہ آپ نے جوتی مبارک پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے۔ کس پر کتاب لکھی ہے؟ جوتی مبارک پر، کہ آپ کی جوتی کیسی تھی، آپ کا نالین کیسا تھا، اس کا نقش کیسا تھا، اور اس نقش کا جیب میں رکھنا برکت کا سبب ہے۔ مستقل اس پر حضرت نے کتاب لکھی، حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک چوتھی عجیب و غریب بات نشر الدین میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا حیران ہو گئی اس وقت جب دنیا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا، جب آپ ماں کے پیٹ سے آئے تو حیران ہے لوگ کہ آپ نے جب آنکھ کھولی تو آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ کیا لگا ہوا تھا؟ بولو تو یہ سرما کس نے لگا دیا؟ میرے بھائیوں، جب ایسا پیارا پیارا برکت والا نبی دنیا میں آئے تو موسم بہار قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن ایک بات جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن، ولادت کا دن، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن وفات کے تعلق سے تو برابر ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدائش ہوئی تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں ہوئی ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے ولادت میں۔ اکثر علماء کا رجحان یہ ہے، کوئی کہتا 9 ربیع الاول، کوئی کہتا 12 ربیع الاول، کوئی کہتا 11 ربیع الاول، کوئی کہتا 8 ربیع الاول۔ تو ولادت میں علماء مختلف ہے اور وفات میں سب متفق ہے، سب یوں کہتے ہیں کہ ہاں وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اب آپ مجھے بتلاؤ، جس دن میرا باپ مر جائے اس دن میرے یہاں خوشی کے تازیانے بجے، خوشیاں منائی جائے تو محلے والے کیا بولیں گے؟ اور صورت والوں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جس دن میرا باپ مر جائے اس دن میں گھر میں خوشی مناؤں، دیگیں جلاؤں، حلوے تقسیم کروں، حلوے کھلاؤں، اور میرے گھر میں ڈیکوریشن کیا جائے، میری گلی میں ڈیکوریشن کیا جائے تو محلے والے کیا بولیں گے؟ کہ مول صاحب نے کہیں گے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟
کہ شاید منصب کو ان کو مال کھانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج تو اس کا باپ پر گیا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کتنی اعتدال کی بات کی. اللہ اکبر. آپ سے پوچھا گیا حضرت خوشی منائیں کہ غم؟ کیا پوچھا گیا؟ خوشی منائیں کہ غم؟ آپ فرماتے ہیں نہ خوشی مناؤ نہ غم. کیا فرماتے ہیں؟ نہ خوشی مناؤ نہ غم. آپ فرماتے ہیں اگر آپ ایک تو ولادت میں اختلاف ہے لیکن مان لو کوئی دیر کے لیے کہ 12 ربیع الاول ہی کو پیدائش اور 12 ہی کو وفات، تب بھی خوشی اور غم نہیں منا سکتے. اس لیے کہ اگر آپ 12 ربیع الاول ولادت کو سامنے رکھ کر خوشی منانے جائیں گے تو اسی دن آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، تو وفات خوشی منانے میں مانے ہوگی. اور کوئی 12 ربیع الاول وفات کو سوچ کر غم منانے جائے تو غم بھی نہیں منا سکتے. اس لیے کہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی ہے تو ولادت غم منانے میں مانے ہو جائے گا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کو اعتدال سے رہو، نہ خوشی مناؤ نہ غم مناؤ، بلکہ ہو سکے تو قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ کرو، اللہ مزید توفیق دے، روزہ رکھو اور اللہ سے دعائیں مانگو اس امت کی خیر کے لیے، اس امت کی بھلائی کے لیے اور اس امت کی کامیابی کامرانی کے لیے. یہ اصل کرنے کے کام ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ سبھی کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، ہدایت پر رکھے. گمراہی، ضلالت اور بدعات سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہماری اس مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران متولیان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے. ایک ہمارے کو خاص ملنے والے جو ہمیشہ یہاں کرسی پر نماز پڑھتے تھے عبدالحفیظ چاچا، شاید انجینئر سے مشہور، عبدالحفیظ چاچا جو انجینئر سے مشہور تھے، پچھلے دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور بھی ہمارے کئی ملنے جلنے والے اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس وقت جو لوگ گھروں میں بیچارے بیمار ہیں، مردوں میں عورتوں میں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں اور روزیوں میں، کاروبار میں، تجارتوں میں برکت عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکر سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکر سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا الحمد